أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها والصبوغ على إن أسداها وتمام منن ولاها جمع عن الإحصاء عددها والنأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها والثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على نبيه أمينه على الوحي وصفيه وخيارته من الخلق والرضيه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الأخیار واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار. اگر شرف نہیں آ رہی تو سب مل کے بے شمار کہہ دیجئے. واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار. اما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها اولئك هم والذين هم عن آياتنا غافلون. صلوات پڑھ دیجئے. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، ان ایام بہرحال مختلف موضوعات آپ لوگ سنتے رہتے ہیں. آج اس کا تقاضا کیا گیا تھا وہ یہ کہ ریکویسٹ آپ سمجھ لیجئے یا گزارش یا حکم جو اس کو آپ کہنا چاہیں کہ جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہا ان کی عظمت پر، ان کی زندگی پر اور ان کے خطبے کے حوالے سے کچھ گفتگو ہو. بہرحال یہ ایک مشکل موضوع ہے، نبھانا اس کو بہت مشکل ہے. شرط یہ کہ انسان فقط موضوع پڑھے، ادھر ادھر کی بات نہ کرے. تو ظاہر ہے میں نے خطبے تک ہی جانا ہے. تمہید میں چند جملے بی بی کی ذات اقدس کے حوالے سے، ان کی شان کے حوالے سے 15 سے 20 منٹ کی تمہید آپ سمجھ لیجیے گا. اس کے بعد آیہ مجیدہ اور خطبے کے چند جملے اور مجلس تمام ہو جائے گی. ایک باواز بلند صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. انسان کی عزت کا، احترام کا، آبرو کا تعلق ہے اس سے کہ بڑے اسے کیسی عزت دیتے ہیں. بہت توجہ کیجئے. اگر کسی کی عزت چھوٹے کر رہے ہو تو یہ معیار عزت نہیں ہے. بہت توجہ کیجئے. کسی کی عزت چھوٹے کر رہے. لفظ چھوٹے کو میں نے بڑی گہرائی سے کہا ہے. جو چھوٹے ہیں ساری زندگی بھی عزت کرتے رہنا، چھوٹوں کی عزت سے کوئی بڑا نہیں ہوتا. لیکن اگر کسی، اب پھر لفظ چھوٹے کا استعمال کر رہا ہوں لیکن دوسرے سینس میں، لیکن کسی سن کے اعتبار سے چھوٹے کا ہر لحاظ سے بڑے احترام کریں. بہت 90 تھوڑے الفاظ. سن کے لحاظ سے چھوٹے کا ہر لحاظ سے، صرف سن کے لحاظ سے نہیں، ہر لحاظ سے بڑے احترام کریں تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس سن کے لحاظ سے چھوٹے کی بڑوں کی نگاہ میں کیا عزت ہے. بہت توجہ کیجئے گا. آل محمد کے گھرانوں میں بیٹیوں کی تعداد 100-150 سے اوپر ہے. ائمہ معصومین کی جو بیٹیاں ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹیوں کی تعداد جا کے دیکھیے
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امیر المومنین کی بیٹیاں ہیں صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اور دیگر ائمہ کی بیٹیاں ہیں صلوات اللہ وسلامہ علیہ مجمعین. لیکن میں اور آپ ان ساری بیٹیوں میں کتنوں کے نام جانتے ہیں، اور کتنوں کا ذکر ہوتا ہے، اور کتنوں کو عظمت، عزت اور شرافت وہ ملی جو ہر لحاظ سے بڑے نے دی. ابتدائے امر سے لے کر زندگی کے آخری حصہ تک آپ کو ہر حصہ شرافت، عزت، نجابت، عفت، پاک دامنی، عظمت سے پر نظر آئے گا. کائنات کی وہ ہستیاں جن کے نام ہی انسان کی عظمت کی دلیل بن جاتے ہیں. آل محمد، ان کے نام ہی ایسے ہیں، محمد و علی و فاطمہ والحسن یہ نام ایسے ہیں کہ آدم کے کام بن جائے. یہ نام ایسے ہے کہ نوح کی روکی ہوئی کشتی چل پڑے. یہ نام ایسے ہے کہ یونس مچھلی کے پیٹ سے نکل آ جائے. یہ نام ایسے ہے کہ ایوب کی بلائیں دور ہو جائیں. یہ نام ایسے ہے کہ ہر نبی جہاں پھنسے اللہ کہے کہ بھئی یہ نام ہے. اللہ نبیوں سے کہہ رہا ہے کہ ناموں سے کام بنا لو، مولوی کہتا ہے کہ نام سے کیا ہوتا ہے. بہت توجہ کیجئے گا، فرق کو محفوظ کیجئے گا کہ مولا کی تعلیم کیا ہے اور مولوی کی تعلیم کیا ہے. فرزند رسول آپ کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھیں. فروع کافی کی حدیث. فائدہ ہوگا، معصوم نے فرمایا واللہ، خدا کی قسم فائدہ ہوگا. اگر ہمارے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھو گے، ناموں کا بھی فائدہ ہے. جن گھروں میں یہ نام زوات کے ساتھ موجود تھے، ہمارے پاس تو خالی نام ہے نا، اپنے بیٹے کا نام رکھ لیا، علی رکھ لیا، محمد نام رکھ لیا. حدیث آپ سب کے اذہان میں ہوگی، میں پھر دہرا دیتا ہوں تبرکن کہ امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد. بچے نے دروازہ کھولا، کتاب فروع کافی میں حدیث موجود ہے. پوچھا کہ بیٹے تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام محمد ہے. کہا یہ بتاؤ گھر میں پیار سے سب کیسے بلاتے ہیں؟ کہا کہ سب پیار سے گھر میں علی کہتے ہیں. نام محمد ہے. آپ لوگ اس طرح سنیں گے تو نہ خطبہ پڑھوں گا نہ آگے پڑھوں گا، میں بات کو گول کر کے نکل جاؤں گا. پھر آگے ذرا ساتھ ساتھ خوشی کا اظہار کرتے رہیے، لگے کہ آپ لوگ مولا کا نام سن رہے ہیں، مولا کا ذکر سن رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سماعتوں کے قبرستان میں پڑھنا جو ہے اس کے لیے پھر انسان کو خود مردہ بننا پڑتا ہے. تو آپ جو ہے اس کو قبرستان نہ بنائیے، شہر خاموشہ نہ بنائیے، بولتے رہیے، مجلس کو زینت دیتے رہیے. ذکر علی اولاد علی ہے، اور مجھے بی بی کے ذکر تک جانا ہے تو تمہید ایسی بنے تاکہ جب وہاں پہنچے تو ہمارا دل ولایت سے سرشار ہو انشاءاللہ. بیٹے تمہارا نام کیا ہے؟ کہا محمد نام ہے. پیار سے سب کیا کہتے ہیں؟ کہا علی کہتے ہیں. 5ویں مولا کا جملہ، بھی کام نام کی بات نہیں، بچہ ہے، کم سنی کا عالم ہے، نام محمد ہے، سارا خاندان علی کہہ کے بلاتا ہے. 5ویں مولا نے فرمایا حدیث مبارک کا جملہ، لَقَدْ احْتَضَرْتَ مِنَ الشَّيْطَانِ احْتِضَارًا. تو نے تو شیطان سے بچنے کا پورا بندوبست کر لیا. مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے. بشیر ذرا بولتے جانا میرے ساتھ. تو جن کے ناموں کی یہ تاثیر ہو، ناموں کی، زوات نہیں، نام کی بات کر رہا ہوں. گھر میں تو نام ہے نا، خالی نام رکھا محمد اور علی، یہ تاثیر آ گئی. اللہ اکبر. مولا فرما رہا ہے تو نے شیطان سے بچنے کا پورا بندوبست کر لیا. اس گھر میں کہ جس گھر میں یہ ساری زوات مقدسہ بنفس نفیس موجود ہو. آپ سب کے علم ہے کہ زینب کبریٰ صلوات اللہ وسلام علیہا کی اللہم صلی علی محمد و آل محمد ولادت نورانیہ جب ہوئی تو رسول اکرم زندہ تھے. رسول کی حیات مبارک میں بی بی دنیا میں تشریف لائی ہے. توجہ میری طرف رکھیے گا. سیدہ عالمیان نے اپنے شوہر نامدار علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا ابا الحسن، اس بیٹی کا کوئی نام تجویز کیجیے. ذات ذہن میں رہے، جملے تمہید کے جملے ذہن میں رہے. ساری زندگی اگر چھوٹے عزت کرتے رہے وہ کسی کام کی نہیں ہے، لیکن اگر کسی سن کے لحاظ سے چھوٹے کی، وہ عزت کریں جو ہر لحاظ سے بڑے ہوں. بڑی توجہ کیجئے گا، بڑی توجہ. یہاں کیا ہوتا ہے، یہ ہر خاندان کا رسم و رواج ہے، دستور ہے، دنیا میں ہر جگہ پایا جاتا ہے کہ نام رکھوانا کسی بڑے سے نام رکھوائیں گے.
کسی بڑے سے نام رکھوائیں گے. تو سیدہ کے لیے علی سے بڑا؟ یا علی بچی کا کوئی نام تجویز کیجئے، ہماری بیٹی ہے، اس کا کیا نام ہونا چاہیے؟ فرمایا ما کنتو اسبق رسول اللہ، رسول میرے بڑے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے میں پہل نہیں کر سکتا. توجہ کیجئے گا، جس کے نام کے صدقے میں آدم کو عزت ملی، جس کے نور کے صدقے میں آدم مسجود ملائکہ بنے. ملائکہ نے سجدہ تب تک نہ کیا آدم کو جب تک پیشانی میں محمد و علی کا نور نہ دیکھا. جب پیشانی میں آدم کی محمد و علی سلام اللہ علیہ کا نور نظر آیا، ملائکہ سارے کے سارے سجدے میں چلے گئے. اب وہ ذات مقدس امیر کائنات وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا بڑا موجود ہے، میں ان کے ہوتے ہوئے یہ جسارت نہیں کر سکتا کہ اس بیٹی کا نام رکھوں. مجھے نہیں معلوم آپ نے جملے کی نزاکت کو محسوس کیا کہ نہیں کیا. بھئی نام ہی تو رکھنا تھا. صاحب منبر سلونی، صاحب منزلت ہارونی، اللہ کے سارے علم کا اکیلا مالک. بڑی توجہ کیجئے گا، کیا مشکل کام ہے. لیکن جب ہر لحاظ سے بڑے کسی سن کے لحاظ سے چھوٹے کی عزت کرے تو ایسے کرتے. نہیں میں نام نہیں رکھوں گا، رسول نام رکھیں گے. رسول آئے، یہ اہل سنت تک کی کتابوں میں حدیث موجود ہے، کوئی کنٹروورسی نہیں ہے، کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے، معتبر حدیث. یا رسول اللہ آپ آ گئے ہیں، آپ خاندان کے بڑے ہیں، وہ ساری دنیا جانتی ہے. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. یا رسول اللہ نام رکھ دیجئے کہ ما کنتو اسبق اللہ، میرا بھی تو ایک بڑا ہے. مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے. بس ہی ذرا اپنی مسکراہٹ کا، اپنی بیداری کا اظہار کرتے ہیں، میں پڑھتا رہوں گا. میرا بھی تو بڑا موجود ہے. اللہ کے ہوتے ہوئے میں اس آنے والی کا نام نہیں رکھ سکتا. ابھی نبی نے یہ کہا تھا، نہ جانے کس دل سے کہا تھا. اسی وقت جبرائیل امین نازل ہوئے کہ یا رسول اللہ ان اللہ یقرئک السلام ویخصک بالتحیت والاکرام ویقول لک سمھا زینب. اللہ سلام دیتا ہے عزت و احترام کے ساتھ، عزت و آبرو کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ اس بیٹی کا نام زینب رکھیے. وہ سن کے لحاظ سے چھوٹی جس کا اللہ احترام کرے اسے زینب کہتے ہیں. اللہ اکبر. یا علی. حضور کس نے نام رکھا؟ اللہ نے نام رکھا. یہ معجم طبرانی کبیر سنیوں تک کی کتابوں میں حدیث موجود ہے. ہمارے شیعہ علماء نے بھی حدیث کو نقل کی کہ خود اللہ نے اس آنے والی نور کی انجمن میں نور کی ایک شکل کا نام خود اللہ نے رکھا. زینب نام رکھ دیا. لیکن زینب قرینہ حسین ابن علی ہے. اب آپ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے جملے پڑھ رہا ہوں کہ اس شہزادی نے، اس نور کے کرن نے دنیا میں قدم رکھ دیا لیکن ابھی تک آنکھیں نہیں کھولی ہیں. سارے بڑے ہیں، سب بڑے ہیں. رسول اللہ بڑے، امیر المومنین بڑے، سید عالمیان بڑی، حسن مجتبی بڑے، حسین بڑے، سبھی بڑے ہیں نا. ماں کی گود میں آنکھیں نہیں کھولی. آیت اللہ شہاب الدین مرعشی نجفی نے نقل کیا، کتابوں میں موجود ہے، ہر ایک کتاب میں آپ کو مل جائے گا. فرماتے ہیں رسول کی گود میں دیا کہ یہ بچی آنکھیں نہیں کھول رہی ہے. امیر المومنین کی گود میں دیا کہ یہ بچی آنکھیں نہیں کھول رہی ہے. حسن مجتبی نے گود میں لیا، یہ بچی آنکھیں نہیں کھول رہی ہے. جیسے ہی حسین نے گود میں لیا، زینب کبریٰ کی آنکھیں کھولی. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. جس نے اپنی زندگی کا آغاز زیارت حسین سے کیا اسے زینب کہتے ہیں. زندگی کا آغاز زیارت حسین ابن حسین. احترام کرتے ہیں زینب کبریٰ کا. خصائص زینبیہ میں سید نور الدین جزائری نے جملے لکھے، آپ کے اذہان میں محفوظ ہوں گے کہ اگر کبھی حسین تلاوت قرآن کر رہے ہوتے تھے، قرآن ناطق، قرآن صامت کی زیارت کر رہا ہوتا تھا،
بیٹھے ہوئے ہیں مصلی عبادت پر، حسین تلاوت قرآن میں مشغول، قرآن نعت قرآن صامت کی زیارت کرے، ایسے میں اگر زینب داخل ہو جائے قرآن کو مصلی پر رکھ کر، نہ جانے کیا عظمت تھی زینب کبریٰ کی کہ حسین احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضور یہ چھوٹا جملہ نہیں ہے، میں نے اختصار کے ساتھ پڑھ دیا، تھوڑا سا کھولوں گا، زیادہ نہیں کھولوں گا، کیونکہ پھر جملے آپ لوگ سنتے رہتے ہیں مجالس میں، ہر ایک کی معرفت کے درجات ہیں۔ ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ اگر اس کو پڑھ دیا جائے، بندہ سن لے تو بیٹھے بیٹھے سر کے بال سفید ہو جائے، تعجب نہ کرنا، مولا نے فرمایا، اور اگر تمہیں آگے سے آواز دی جائے مڑ کے پاگلوں کی طرح پیچھے دیکھو، اور پیچھے سے آواز دی جائے مڑ کے پاگلوں کی طرح آگے دیکھو، تعجب نہ کرنا، ہمارے فضائل ہیں ایسے کہ ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتے۔ توجہ کیجئے گا، بڑی توجہ۔ حسن بڑے بھائی، حسین چھوٹے بھائی، زینب ان سب میں چھوٹی سن کے لحاظ سے۔ توجہ توجہ توجہ۔ آمد زینب پہ مصلی چھوڑ کے، قرآن چھوڑ کے حسین کھڑے ہو گئے۔ بہت توجہ کیجئے گا، بہت توجہ کیجئے گا، ان ذوات مقدسہ کے عمل کو دیکھیے۔ القصرہ کتاب میں بھی موجود ہے، سامنے کتابیں دیکھ لیجیے، بہار میں بھی موجود ہے، خصائص زینبیہ میں موجود ہے، اور دیگر کتابوں میں زینب الکبریٰ بن المہد اللہ وہاں موجود ہے، اور سید باقر شریف قرشی نے جو کتاب لکھی ہے بی بی پر وہاں موجود ہے، سید محمد کاظم قزوینی نے جو کتاب لکھی وہاں موجود ہے، 25 کتابوں کے آپ کو حوالے مل جائیں گے۔ توجہ میری طرف۔ ساری زندگی جب جب حسین ابن علی نے حسن ابن علی کے حجرے میں یا حسن ابن علی کے خیمے میں یا کسی میدان میں جہاں مولا حسن موجود تھے، ادھر حسین نے قدم رکھا، فوراً سے حسن مجتبیٰ نے اپنی نشست چھوڑ دیے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، احترام کیا حسین کا۔ عبداللہ ابن عباس نے روکا کہ آپ بڑے بھائی ہیں، بڑا بھائی باپ کی جگہ پر ہوتا ہے، بیٹھے رہیے، حسین چھوٹا بھائی ہے۔ حسن نے جملہ کہا کہ سنو عبداللہ ابن عباس، انی لأہابہ لہیبت ابی امیر المومنین، میں حسین کو آتا ہوا دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا باپ علی آتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اس لیے میں جگہ چھوڑ دیتا ہوں۔ ارے جس حسین کے آنے پر حسن اپنی جگہ چھوڑ دے کہ میرا باپ علی آ رہا ہے، اگر وہی حسین آمد زینب پہ جگہ چھوڑ دے، تعجب نہ کرنا، باپ کی بھی زینت کا نام زینب ہے۔ یا علی، توجہ کیجئے گا حضور، بڑی توجہ۔ مقام زینب علیہ عالیہ مقدرہ کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ سب سے بڑی دلیل عظمت، ان ساری دلیلوں سے بھی بڑی دلیل عظمت، زینب امین امانت پروردگار۔ یہ شرف ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، یہ شرف مریم کو بھی نہیں ملا ہے۔ امین امانت، بہت توجہ کیجئے گا حضور، سخت جملہ کہہ دیا میں نے آپ سے۔ 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ 11ویں امام کی شہادت کے بعد آپ سب کے اذہان عالیہ میں کہ جو ائمہ سلام اللہ علیہم جن کی عمر کم سن جو ہے وہ کم رہا اور جوانی کی عمر میں شہادت پائی، ان میں ایک 11ویں مولا کا نام ہے، این جوانی میں شہادت ہوئی ہے، دنیا سے چلے گئے، شہادت ہو گئی۔ سامرہ میں امام زمانہ نے ماتم بپا کیا، اپنے بابا کا جنازہ پڑھایا، اس کے بعد لوگ پہنچے حضرت حکیمہ خاتون کی بارگاہ میں کہ 11ویں مولا تو شہید ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، اب کیا کیا جائے۔ بہت توجہ سنیے گا، پیغام ہے، بہت بڑا پیغام ہے، اور اگر یہ پہنچ گیا تو میں سمجھوں گا عظمت زینب کبریٰ کی سب سے بڑی دلیل آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہو گئی، اس سے بڑی دلیل آپ کو کوئی نہیں ملے گی۔ بی بی یہ بتائیے، اچھا حضرت حکیمہ خاتون کا مقام آپ سب کو معلوم ہے، ائمہ جس بی بی کا احترام کرتے حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ، امام زمانہ احترام کرتے، 11ویں مولا احترام کرتے، 10ویں مولا احترام کرتے، روایات تفصیل سے مجھے اس میں نہیں جانا، لیکن یہی جملہ بہت بڑا جملہ ہے کہ تشیعوں کے بڑے بڑے لوگ، قداور لوگ حکیمہ خاتون کے پاس پہنچے کہ اب کرے تو کیا کرے، جب ساری امت گھبرا کے کسی کے پاس جائے تو سمجھ لو کوئی حیثیت تو رکھتی ہے وہ بی بی۔ بی بی کس کے پاس جائے؟ کہا کہ سب کے سب دادی جان کے پاس جاؤ۔ دادی جان کون ہے؟ امام علی نقی علیہ السلام کی والدہ، امام حسن عسکری علیہ السلام کی
جدہ دادی جان، امام زمانہ بھی دادی کہتے ہیں، امام حسن عسکری بھی دادی کہتے ہیں۔ پوری توجہ رکھیے گا، دادی کے پاس کہ یہ ہوا کب ہے؟ ہم اس بات میں کہ 11ویں مولا دنیا سے چلے گئے اور ساری امت، سارے دنیا کے وہ لوگ جو کہ علی اور اولاد علی کے پیروکار ہیں، وہ اپنے مسئلے مسائل کے حل کے لیے، امت کے معاملات کے لیے رجوع کریں امام زمانہ کی دادی جان کی طرف۔ اس مسئلے میں کوئی اور نظیر ہے، کوئی مثل ہے؟ کس کی پیروی کریں ہم؟ کس امام نے آج تک کسی عورت کو اپنا امین بنایا، وسیع بنایا؟ توجہ کیجئے گا، حضرت حکیمہ خاتون نے فوراً کہا، کیوں بھول گئے زینب کبریٰ کو؟ حسین ابن علی نے جاتے وقت دنیا سے زینب کو اپنا ایسا امین بنایا تھا کہ ظاہری طور پر سید سجاد بھی کچھ کرتے تھے، دنیا کہتی تھی کیا کرے؟ کہتے تھے ٹھہرو پھوپھی سے پوچھ لوں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے ایک آپ لقب استعمال کرتے ہیں، وہ یہی سے ماخوذ ہے، شریکت الامامت، امانت الہی ہے، جس نے اس امانت کا امین بن کے پورے قافلے کو سنبھالا، سید سجاد سمیت، اسے زینب کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، پوری توجہ فرمائیے گا، یہ سب سے بڑی دلیل ہے عظمت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ۔ اس سے بڑی دلیل آپ کو کوئی نہیں ملے گی، واللہ العلی العظیم، کہ حسین ابن علی نے ساری امانتیں، سارے فرائض سپرد کر دی زینب کبریٰ کی۔ اور اگر آسانی سے سمجھنا ہو، آسان لفظوں میں آپ، ہمیں کیا معلوم وہ امانتیں کیا تھی، ہمیں کیا معلوم موارث الائمہ کیا تھے، ہمیں کیا معلوم کہ وہ کتابیں کیا تھی، ہمیں کیا معلوم کہ وہ جو کتب اور صحیفے جو ائمہ کے پاس موارث میں موجود تھے ان میں کیا لکھا تھا، ہم تو کچھ نہیں جانتے۔ سیدھا سیدھا ایسی بات جو کہ کسی نادان کو بھی سمجھ میں آ جائے، ایک عام آدمی کو بھی سمجھ میں آ جائے، تو سیدھے سیدھے جملوں میں کہ اللہ کی سب سے بڑی امانت کا اس زمانے میں نام سید سجاد تھا، حسین نے اسے زینب کے حوالے کر دیا، ختم بات۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اس سے زیادہ آسان میں نہیں کر سکتا۔ کتابوں میں کیا لکھا اور اقوال کیا تھے اور علم کیا تھا اور خطبے میں کیا اور اس کے بعد کیا، یہ ساری باتیں چھوڑ دیجیے، توجہ میری طرف رکھیے گا، صلوات پڑھ دیجیے۔ جی بھیا، اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ بیٹھ جی، تشریف رکھیں۔ مولانا نظردار کے جو والدہ ہے مہر النساء بھائی، ان کے لیے انہوں نے دعا کا کہا ہے، راحیل جاوید، ان کے لیے بھی دعا کا کہا ہے، اللہ بحق زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ دونوں کو شفاء کامل و عاجل عطا کرے۔ پوری توجہ رکھیے گا، حضور امامت کا امین بنایا کس کو؟ زینب حکیمہ خاتون کا کلام اس پر دلیل ہے۔ توجہ توجہ توجہ، امامت نے احترام بھی ویسا ہی کیا۔ بڑے نازک جملے، بڑے نپے تلے جملے، بس بات کافی طویل ہو گئی، میں نے آپ سے 20 منٹ کا کہا تھا اور پورے مجھے 25 سے 30 منٹ ہو گئے پڑھتے ہوئے، مجھے بھی احساس نہیں ہوا، آپ کو بھی شاید احساس نہیں ہوا۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ پنجاب میں اگر پڑھ ہوتا تو شاید لوگ کسی اور طریقے سے سنتے، سندھ میں اگر پڑھ ہوتا تو کسی اور طریقے سے سنتے۔ آج ثاقب بھی جو ہے نا بھائی ایسی ہے، دم نہیں ہے، ایک صلوات پڑھ دیجئے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ساری مجلس کا نچوڑ ہے جملہ، ساری زندگی کسی کی چھوٹے عزت کرتے رہیں وہ بڑا نہیں ہوتا، اور اگر کسی سن کے لحاظ سے چھوٹے کی عزت وہ کریں جو ہر لحاظ سے بڑے ہیں، تو یہ دلیل عظمت ہے، یہ دلیل شرافت ہے، یہ دلیل نجابت ہے، یہ دلیل بزرگی ہے۔ ساری کائنات تڑپتی ہے اس چیز کے لیے کہ ایک ہم میں سے کسی ایک کے لیے حجت خدا امام زمانہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے، کیا ہو جائے گا؟ خاموشی ہو گئے، کوئی میں نے غلط بات کر دی؟ بیڑا پار ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی آپ کی تمنا ہے کہ نہیں ہے؟ ان مجلسوں میں اس لیے آتا ہوں، میں سیدھی سی بات، میرا ایک مقصد آنے کا یہ ہوتا ہے جو دل کے کسی کونے میں نہیں بلکہ بالکل دل کے وسط میں موجود ہوتا ہے، کہ آنکھ میں آنسو آ جائیں گے، اور جب آنکھ میں آنسو آئیں گے فرش اعضاء پہ، میں دعا کروں گا، توجہ کیجئے گا، جیسے ہی میں دعا کروں گا مکیال المکارم میں جملہ موجود ہے۔ 12ویں امام نے فرمایا، جو میرے جد غریب کے مصائب میں آنسو بہانے کے بعد مجھ مہدی کے لیے دعا کرے،
میں وعدہ کرتا ہوں میں بھی ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا کروں گا. کم سنی سن، چھوٹے سن کی بڑوں نے کیسے عزت کی، ویسے جملہ ذہن میں رکھیے کہ مجلس اسی پہ مکمل ہو جائے گی. آیت بھی میں نے پڑھنے بھی ٹائم بھی نہیں بچا میرے پاس، پوری توجہ رکھیے. ساری کائنات کی تمنا ہے، حتیٰ کہ بڑے بڑے جو ملائکہ مقربین ہیں وہ بھی اس تمنا میں رہتے ہیں کہ علی اولاد علی کے ہاتھوں کی دعا مل جائے. اس سے بڑھ کر ہے کچھ؟ حجت خدا ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے، بتائیے اس سے بڑی کوئی چیز ہے کائنات میں؟ کچھ بھی نہیں ہے نا. ساری کائنات جاتی ہے دعا کرانے کس کے پاس؟ بھئی آپ نے دیکھا نہیں دیکھا، میں نے دیکھا بھئی فلاں گلی میں بڑا ایک بڑے سید ہیں، بابا جی، پیر جی، شاہ جی، ہے کہ نہیں؟ آپ لوگوں کا ماحول ہے نا یہ، ان سے دعا کرا لو. مجھ جیسے نالائق لوگ، مجھ جیسے نادان لوگ جن کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ تھوڑا سا ٹوٹا پوٹا صحیح مولا کا نام لینا جانتے ہیں، آپ لوگ مجھ سے بھی ابھی آپ کے سامنے ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ بھائی عزادار نے جا کے پرچہ دیا کہ بھائی دعا کر دے کس کے لیے؟ والدہ کے لیے، بھائی کے لیے. کیوں کہا؟ مجھ سے کیوں کہا؟ کسی عزادار سے کیوں نہیں کہا؟ ہو سکتا ہے آپ کی دعا زیادہ ہوتی، لیکن چونکہ میں مولا کا ذکر کر رہا تھا، اس کو ذکر سے محبت اس لیے یہاں کے کہا. مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے. بھئی یہی ہے نا، میں دلیل جو بات کرنے جا رہا تھا اس کو دلیل مولانا نے خود ہی دے دی، یہیں پہ دے دی. ہر کسی کی تمنا ہوتی ہے دعا کس سے کراؤں؟ بڑے سے جا کے دعا کراؤں. پوری توجہ رکھیے گا. اللہ اکبر. امام جعفر صادق علیہ السلام، سنتے جائیے دھیرے دھیرے، جیسے پڑھو ویسے میں تمہید بنا دی ویسے ہی سنتے جائیے. مدینہ میں بیمار ہوئے، توجہ توجہ توجہ، بستر علالت پر چھے. عقیدہ محفوظ رہے، کسی معصوم کو کوئی ایسی بیماری نہیں ہو سکتی جس کی وجہ سے لوگ اس سے متنفر ہوں. کسی بدبخت نے کرونا کے زمانے میں کہہ دیا تھا کہ امام زمانہ کو بھی کرونا ہو گیا، ان کے لیے بھی دعا کرو. ہمارے پاس ایسے مولوی بھی وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں، ان کو یہ نہیں معلوم کہ امام کو کبھی ایسی بیماری ہو ہی نہیں سکتی اس کی وجہ سے لوگ دور بھاگے. یہ ہمارا عقیدہ ہی ہے. بہرحال اس لیے میں نے واضح کرتے ہوئے کہ جملہ میں نے تھوڑا احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا ہے. مولا علیل ہوئے، بخار ہو گیا، جو بھی کہی جو معصوم کے اسٹیٹس والی بیماری ہے. توجہ رکھیے گا، بہت توجہ. مدینہ میں بیمار ہوئے، توجہ. ایک شخص کو بلایا، اپنے خادم کو روانہ کر کے اس کو بلاؤ. آیا وہ شخص، کہا کہ کام ہے مختصر سے اگر وہ کر دو. کہا حضور حکم فرمائیے، آپ امام ہیں، مفترض الطاعہ ہے، مولا ہے، آقا ہے، مالک ہے، سبھی کچھ آپ ہیں. شیعہ تھا، موالی تھا، چاہنے والا تھا. کہا کہ قبلہ مولا آپ حکم کیجئے. اللہ اکبر. امام نے فرمایا یہ لو پیسے، یہ لو زاد راہ، یہ رستے کا خرچہ، یہ کھانے پینے کا خرچہ. کربلا جا کے قبر حسین پر میرے لیے دعا کر دو، ٹھیک ہو جاؤں. حضور میرے ساتھ چلیے گا، مجھے اکیلا مت چھوڑیے گا. کامل الزیارات حدیث کی معتبر کتاب، مقاصد کے رسائل کی کفایہ کے اپنے اساتذہ سے جب میں نے پوچھا تو انہوں نے مختصر کہا علیہ اعتماد العلماء. سارے علماء جس کتاب پر اور جن راویوں پر اعتماد کریں اسے کہتے ہیں کامل الزیارات، حدیث کی معتبر ترین کتاب. وہاں حدیث موجود ہے. چھٹے امام نے بلایا شخص کو کہ جاؤ کربلا، پیسے دے رہا ہوں، خرچہ دے رہا ہوں، زاد دے رہا، زاد سفر. کربلا جا کر نسخہ بتا دیا آپ کو. اب بھی اگر آپ عمل نہ کریں تو آپ کی مرضی. بڑے سے بڑا مریض، لا علاج مریض ہو، توجہ، کربلا جا کے دعا کرو. ان سے پیسے لیے، زادرہ کو دیکھا، خرچے کو دیکھا. بولا تو کچھ نہیں. جب باہر نکل رہا تھا کہنے لگا خود ہی مولا ہے، خود ہی دعا کرتے ٹھیک ہو جائیں گے، پتہ نہیں مجھے کیوں بھیجا. میرا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے آپ نے، مجھے اکیلا نہیں کرنا بالکل بھی. خود ہی آقا مولا کا میرا مولا ہی تھا. میرا عقیدہ یہ ہے اگر جعفر صادق نے ابھی ہاتھ اٹھا دیے ابھی ابھی شفا مل جائے گی. ہو نہیں سکتا اللہ رد کرے. نہ جانے مجھے کربلا کیوں بھیجے، یہ پیسہ، یہ خرچہ، یہ زادرہ. جانے والا چلا گیا جو ظاہر تھا، خادم واپس آیا، مولا کس کو بھیجا ہے؟ وہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ میرا عقیدہ یہ ہے، یہ امام مفترض الطاعہ ہے، یہ حجت خدا ہے، یہ ولی اللہ ہے، یہ وقت کے امام ہے، یہ امام زمانہ ہے. ابھی ہاتھ اٹھائیں گے ابھی شفا مل جائے گی. جعفر صادق نے کہا ٹھیک کہہ رہا تھا، خدا کی قسم اگر ابھی میں ہاتھ اٹھا دوں شفا کی ضمانت ابھی مل جائے گی، میں ٹھیک ہو جاؤں گا. لیکن اسے اتنا نہیں معلوم
کہ کربلا وہ جگہ ہے، قبر حسین وہ جگہ ہے جہاں جعفر صادق کو بھی دل کو بھلا لگتا ہے کہ نام لے کر میرے لیے وہاں دعا کی جائے، میرا جملہ ضائع نہ جانے پائے۔ وہ حسین جس کی قبر پر حجتوں کی آرزو یہ ہو کہ ہمارا نام لے کر دعا کی جائے، وہی حسین جس بی بی سے التماس دعا کہے اسے زینب کہتے ہیں۔ ہائے 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 اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضور یہ کچھ بھی نہیں ہے، یاد رکھیے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے جو تھوڑا بہت ہم نے ٹھوکرے کھا کھا کے سیکھ لیا، یہ وہ ہے۔ یہ مت سمجھے کہ ہاں بھئی یہ مقام ہے، جس دن یہ سمجھ لیا تو آپ مقصر کہلائیں گے، ذہن میں رہے گی۔ ان کا مقام، ان کی عظمت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ جہاں اپنے ذہن کو روکا وہی مقصر بن جائیں گے۔ بھئی ایک ہی حد ہے کہ اللہ نہیں ہے، بس مخلوق میں ان کی کوئی مثل لاؤ، کوئی نظیر لاؤ، ممکن نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے میرے استاد یہ آپ کے محلے میں رہتے تھے، اللہ تعالیٰ جوڑی خدا ان کے بھی درجات کو بلند فرمائے، کہتے تھے حسین کی بہن زینب نے جو کام کیا وہ 1000 انبیاء مل کر بھی نہیں کر سکتے۔ اور آپ سنا دیجئے کسی کو جملہ، کہتے اچھا نبیوں سے بھی اوپر کر دیا، یہ بھی عقیدہ ہے اور یہ بھی عقیدہ ہے۔ وہ جس نے ساری زندگی قرآن و حدیث کو پڑھا وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جانتا ہے کہ یہ بھی کم ہے شان زینب میں، مقام زینب اس سے بھی۔ ایک خطبہ ایسا دیا کہ حجت خدا کو کہنا پڑا انت عالمۃ غیر معلمہ، آپ وہ جاننے والی ہیں جسے اس دنیا میں کسی نے پڑھایا نہیں ہے، جس کو سکھایا نہیں گیا ہے۔ حضور یہ سٹیٹس انبیاء و معصومین کا ہے، عالم غیر معلمہ۔ یہ وہ جملہ ہے جو ساری زندگی آپ نے نبیوں اور اماموں کے بارے میں سنا۔ ابھی دکھاؤ علی کا استاد کون ہے، دکھاؤ محمد مصطفیٰ کا استاد کون ہے، کوئی نہیں ہے۔ جو نبیوں کا، جو اماموں کا سٹیٹس ہے، حجت خدا نے وہ سٹیٹس زینب کبریٰ کو دیا۔ خطبہ کیا ہے؟ اب خطبہ سننا بڑا مشکل کام ہے۔ میں نے اس کے لیے سرنامہ کلام میں آیت پڑھی جو، اور نہ جانے میں نے کیا پڑھا، 45 منٹ پورے ہو گئے، ٹھیک ہے، وقت ایسے گزرا ہے، 45 یا 42 منٹ پورے ہو چکے اور دامن وقت میں گنجائش کم تک نہیں۔ آیت بھی سن لیجئے، اب مجلس شروع ہو رہی ہے، یہاں سے ایک دفعہ آواز بلند صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پوری توجہ کیجئے گا، سورہ مبارکہ یونس 7ویں آیت، ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون۔ بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی تمنا نہیں رکھتے۔ پورا زینب کبریٰ کا خطبہ اسی ایک آیت پر ٹکا ہوا ہے۔ اگر اس آیت کا میسج سمجھ میں آ گیا، زینب کبریٰ کی فریاد بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی تمنا، لا یرجون لقاءنا، آخرت پہ ان کا کوئی بھروسہ ہی، جن کی نگاہوں میں صرف دنیا ہو وہ حسین کے سامنے آتے ہیں، ہم سے ملنے کی کوئی تمنا نہیں رکھتے۔ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور حیات دنیا پر خوش ہیں، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور حیات دنیا پر مطمئن ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آیَاتِنَا غَافِلُونَ، اور وہ ہماری آیات سے غافل ہیں۔ پھر سے آیت پڑھ رہا ہوں تاکہ پیغام محفوظ ہو جائے، پھر میں خطبے کی طرف چلا جاؤں گا فوراً سے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی تمنا نہیں رکھتے، نمبر 1، یہ کون لوگ ہیں؟ بار الہ جو تجھ سے ملنے کی تمنا نہیں رکھتے، آرزو نہیں رکھتے، کہ ان کی 3 صفات ہے۔ پہلی صفت حیات دنیا پہ خوش، جو مال دنیا مل جائے اسی میں عیش کر رہے۔ دوسری صفت اسی پر مطمئن ہے، آگے کا سوچتے ہی نہیں ہے۔ تیسری صفت جب حیات دنیا پہ خوش ہوئے اور مطمئن ہوئے، اب تیسری صفت یہ ہے کہ یہ ہماری آیات سے غافل ہو گئے۔ یاد رکھیے قرآن کہہ رہا ہے جو دنیا پہ خوش ہو جائے، جو دنیا پہ مطمئن ہو جائے، وہ نہ رب سے ملنے کی تمنا رکھتا ہے، نہ اللہ کی آیات کا شعور رکھتا ہے، وہ آیات سے غافل ہے۔ رب سے ملنا نہیں چاہتا، آیات سے غافل کون؟ جو حیات دنیا پہ خوش، حیات دنیا پہ مطمئن۔ علی نے فرمایا زینب کے باپ نے، ما للہ آیت اکبر منی، کوئی اللہ کی نشانی مجھ سے بڑی نہیں ہے۔
آیت یہ کہہ رہی ہے جو حیات دنیا پہ خوش ہو جائے، جو مطمئن ہو جائے، وہ آیات سے غافل ہے۔ معصومین نے فرمایا ہم اللہ کی آیات ہیں۔ جو اللہ کی آیات سے غافل ہو جائے وہ کون ہے؟ 8ویں آیت میں کہا اولئک مأواہم النار، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، جن کا ٹھکانہ جہنم تھا۔ خطاب زینب عالیہ کا ان سے تھا۔ توجہ فرمائیے گا، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ دنیا کے فریب میں آئے ہوئے لوگ۔ دنیا کون سی دنیا؟ سنیں گے چند جملے بھائی جو علی کے لہجے میں بولے، حق یہ بنتا ہے کہ اس کی مجلس میں علی کے چند جملے تو پڑھے جائیں سلام اللہ علیہ۔ دنیا کے حوالے سے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ دیکھیں کیسے چپ موت کا سما بھی ہوگا جب میں جملے پڑھوں گا۔ یا دنیا غری غیری، اے دنیا جا کے کسی اور کو دھوکہ دے۔ الدنیا تضر و تضر و تمر، دنیا دھوکہ دیتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے اور گزر جاتی ہے۔ دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ انما مضى من دنیاکم هذه لا يساوی احداب بردی هذا، یہ تمہاری ساری کی ساری دنیا میری ابا کے لٹکنے والے دھاگوں کے برابر بھی نہیں۔ بولتے جائیے حضور، بڑے جملے پڑھ رہا ہوں، علی کا لہجہ جس نے اختیار کیا اس علی کے جملے پڑھ رہا ہوں۔ یہ جو ابھی نے جو جملہ کہا کہ ابا کے دامن سے لٹکنے والے دھاگے زیادہ قیمتی ہیں، دنیا کی کوئی ویلیو نہیں، اس علی نے اس سے بڑے بڑے جملے کہے۔ تمہاری یہ دنیا، ان دنیاکم هذه اهون عندي من افتة عنز، تمہاری یہ دنیا پتہ ہے کیا ہے؟ اس سے زیادہ قیمت میری نگاہ میں، علی کی نگاہ میں، صاحب منبر سلونی کی نگاہ میں، دنیا سے زیادہ ویلیو بکری کی ناک سے بہنے والے پانی کی ہے۔ جملہ سنیے حضور، اللہ اکبر، بکری کی ناک سے بہنے والا پانی زیادہ قیمتی، دنیا کی ویلیو۔ ان دنیاکم هذه اهون عندي من ورقة في فم جرادة، تمہاری دنیا ٹڈی کے منہ میں کسی کاغذ کے ٹکڑے کی ویلیو زیادہ۔ ٹڈی اتنی سی ٹڈی، اس کے منہ میں کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا، جس نے کسی کاغذ کے بھی کونے سے ٹکڑوں سے بھی ٹکڑا اٹھایا ہوا ہے، اس ذرے کی ویلیو زیادہ دنیا کی ویلیو۔ ان دنیاکم هذه لاهون عندي من عراق خنزیر فی ید مجذوم، تمہاری یہ دنیا، اللہ اکبر، یہ علی کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا، تمہاری یہ دنیا سور کا پسینہ جو کسی کوڑھی کے ہاتھ پہ لگا ہو اس سے بھی زیادہ پست۔ اب سخت جملہ سن لیجئے، اور یہ مہدی بھائی اگر میرے مزاج سے واقف ہوتے تو یہ 3 منحوس کیمرے نہ لگواتے۔ منحوس کا مطلب غیر مناسب، یہ عربی والا منحوس ہے، اردو والا نہیں، توجہ رکھیے گا۔ علی نے فرمایا سلام اللہ علیہ، ان دنیاکم هذه جیفۃ، تمہاری یہ دنیا مردار ہے، من ارادها فلیخالط الکلاب، جسے دنیا چاہیے نا جا کے کتوں سے تعلقات استوار کرے۔ انہی باتوں کی وجہ سے بدنام زمانہ ہوں میں۔ علی نے صرف اتنا کہا تھا جسے دنیا چاہیے وہ تعلقات استوار کرے کتوں سے، یہ نہیں کہا تھا کتوں کو آگے کھڑا کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دو، یہ میرے مولانا نے نہیں کہا تھا بالکل بھی۔ اتنی پست ہو گئی دنیا کہ جو علی نے کہا تھا تو اس سے بھی آگے نکل گئے۔ ہم نے تو دنیا کی پستی کو بہت اوپر جا کے بیان کیا، علی نے صرف اتنا کہا تھا دنیا وہ مردار ہے، اگر اس مردار کے پیچھے جاؤ گے، ظاہر ہے مردار دیکھا نا، جانور اگر مردہ پڑو تو کتے کیسے بموڑ رہے ہوتے اس کو، تو اگر تمہیں دنیا چاہیے تو ان کتوں کے ساتھ تمہیں بموڑنا بھی ہوگا اور کتوں سے دوستی بنانی پڑے گی تاکہ کوئی کتا تمہیں نہ کاٹے۔ یہ تو علی نے نہیں کہا تھا، یہ تو علی نے نہیں کہا تھا کہ جب ان کتوں کا پیٹ بھر جائے تو انہیں امام جماعت بنا کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز با جماعت شروع کر دینا۔ حضور اس پست ترین دنیا کی حقیقت کو کھولا علی کی بیٹی زینب نے خطبہ کوفہ میں۔ تمہاری مثال یا اہل الکوفہ یا اہل الخطل والغدر والمکر، اے مکر والو، اے فریب والو، اے دغا بازو، تم نے حسین کو اکیلا کیا،
تمہاری مثال کمرہن علی دمنا، تمہاری مثال ایسی ہے. چند جملے اسکپ کرو، اب یہ نہیں کہ یہ خطبہ چھوڑ دیا مجھے یاد ہے. ویسے میں موبائل میں ساتھ بھی لاؤں، کہیں بھولا تو نکال کے دیکھ لوں، اس میں مجھے کوئی شرم بھی نہیں آتی، سنانا تو ہے آپ کو. لیکن اب دامن وقت میں گنجائش نہیں، میں 2-3 جملے سنا کے میرے تقریباً اس وقت جو ہے پورے 50 منٹ سمجھ لیے ہونے والے ہیں. بس 10 منٹ ظاہر مصائب بھی پڑھیں، 2 جملے سن لیجیے. تمہاری مثال جن لوگوں نے دنیا کو مقدم کیا، حسین ابن علی کو پس پوش ڈال دیا، چھوڑ دیا، نعوذ باللہ. کمرعن علی دمنا، گندگی پہ اگنے والی اچھی ہری گھاس کی ہے. حضور علی کی بیٹی کہہ سکتی ہے اور کوئی نہیں کہہ سکتا. تمہاری مثال کفضۃ علی ملحودہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لگ رہا ہے کہ علی کے لہجے میں علی کی علیہ بیٹی بول رہی ہے. تمہاری مثال اس چاندی کی ہے جسے کسی قبر پہ لگایا گیا ہو، اندر مردہ ہے، وہ بھی جسے کیڑے کھا رہے ہو. اللہ اکبر. تم نے میرے بھائی کو تنہا کیا. یہ وہ خطبہ ہے، 2 جملے پڑھے، خطبہ طویل ہے. اس خطبے کے بعد زین العابدین سلام اللہ علیہ حجت خدا کو یہ کہنا پڑا، پھوپھی امبا بس خاموش ہو جائیے. اس کو تھی نہایت احترام سے کہا. جانتے ہیں زین العابدین کوفے والوں کی بس کی بات نہیں ہے اس خطبے کا حق ادا کرنا. لیکن یہ خطبہ کیا ہے؟ اس خطبے کو شروع کرنے سے پہلے جہاں شور شرابہ تھا، دیکھیے سمجھیے گا ذرا، زین العابدین بھی خطبہ دے رہے تھے نا، دے رہے تھے نہیں دے رہے تھے یزید کے دربار میں. جتنا پازیٹیو ہو کے پڑھ رہا ہوں اتنا پازیٹیو ہو کے سنیے گا. میں مقام امامت سے واقف ہوں، میں کسی مقصریت کا قائل نہیں اور مقصروں پہ کھلم کھلا لعنت کرتا ہوں، کسی کی پرواہ بھی نہیں ہے. زین العابدین کے خطبے کے بیچوں بیچ جب اذان دی گئی، علیم مولا، علیم مولا. چاہتے تو کائنات روک سکتے تھے، اذان کیا چیز ہے، وہ بھی یزید کے دربار کی، لیکن نہیں روکی. شاید دنیا والوں کو یہ یاد دلانا چاہتے ہو کہ میری پھوپھی کون ہے. جب زینب نے خطبہ شروع کیا، ایک اشارہ کیا تھا، کوفہ ٹھہر گیا. اونٹ کی گردن میں گھنٹیاں رک گئی، لوگوں کی سانس سینے میں رک گئی. خاموش، علی کی بیٹی زینب بول رہی. پورا خطبہ علی کی بیٹی نے کامل کیا، کسی کی جرت نہیں تھی کوئی اذان دیتا بیچ میں بولتا. اللہ اکبر. حجت خدا نے کہا پھوپھی اماں بس. ان کے لیے اتنا ہی، کوفے والوں کے لیے زیادہ کی ضرورت. انت بحمد اللہ عالمۃ غیر، الحمدللہ تعریف پروردگار کی، آپ عالمہ غیر معلمہ ہے. وفہمۃ غیر مفہمہ، یہ الگ تعبیر، اس کا الگ سر ہے، اس کا الگ راز ہے. آپ وہ سمجھی ہوئی ہیں جسے کسی نے سمجھایا نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ مقام مقام زینب علیہ ہے، علیہ مقدرہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا. لیکن مظلومیت ایسی ہے کہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ مظلومیت بڑی ہے کہ عظمتیں زیادہ بڑی ہیں. وہ بی بی جس کا احترام یحییٰ مازنی کی روایت کتاب گاڑی میں پڑی ہوئی ہے، شیخ جعفر نقدی رحمت اللہ علیہ کی کتاب زینب کبریٰ پر اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں. اپنی کتاب میں لکھتے ہیں یحییٰ مازنی کی روایت میں کہ جب زینب عالیہ سلام اللہ علیہ اپنی والدہ ماجدہ سید عالمیان کی قبر پہ جایا کرتی تھی تو آگے علی ہوتے تھے، دائیں حسن ہوتے تھے، بائیں حسین ہوتے تھے، اور اس طریقے سے قبر سیدہ عالمیان پر جب پہنچتے تھے امیر کہتے تھے حسن بیٹے یہ جو شمع جل رہی ہے اسے بجھا دو. اس روایت کے مطابق قبر سیدہ میں کتنے استعمال ہے آپ لوگ جامع فاطمہ میں سنتے رہتے. میں نہیں چاہتا کہ کوئی رات کی تاریکی میں بھی میری زینب کا سایہ دیکھے. اللہ اکبر. یہ بھی عظمت کا وہ پہلو ہے کہ جو ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتا، جس کا حجاب ایسا ہو. جانا کہاں ہے مجھے نہیں معلوم، کون اس جملے کو سمجھ پائے گا، حق ادا کر پائے گا، نہیں کر پائے گا. کوفہ. کوفہ کون سا شہر ہے؟ کوفہ وہ شہر ہے جس میں سال ہر سال علی کی بیٹی نے درس تفسیر قرآن دیا. یہ جو
درس دینے والی خواتین ہیں، جو پڑھانے والی خواتین ہیں آل محمد کے گھرانوں کی، انہی خواتین نے مختلف مقامات پہ کوفے والیوں کو، مدینے والیوں کو، مکہ والیوں کو، سامرہ والیوں کو، بغداد والیوں کو ادب آداب سکھائیں کہ دینی زندگی گزاری کیسے جاتی ہے۔ کاش کہ جملے کا کوئی حق ادا کر پائے۔ کوفے میں علی کی بیٹی نے کوفہ کی جو چھوٹی بچیاں تھی، جو مرحلہ بلوغت تک پہنچ رہی تھی، جہاں پردہ واجب ہو جاتا ہے، چادر اوڑھنا سکھایا تھا کہ چادر اوڑھی کیسے جاتی ہے، سر کو ڈھانپا کیسے جاتا ہے، چہرے کو چھپایا کیسے جاتا ہے۔ اللہ اکبر، پھٹ جائے انسان کا دل، مر جائے کم ہے۔ اسی کوفے میں علی کی بیٹی نے جب قدم رکھا، کوٹھے پر سے کسی خاتون نے دیکھا کہ علی کی بیٹی داخل ہو رہی ہے، فوراً سے نیچے اتری، گلیوں میں دق الباب کرتی جا رہی تھی، رو رو کے کہہ رہی تھی نبی زادی کے سر پہ چادر نہیں، بھیک میں چادر دے دو۔ اللہ اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہ علی کی بیٹی زینب ہے، اسی زینب نے جس کے گھر میں دسترخوان بہشتی ہے، جس کے گھر کی روٹیاں فرشتے آ کر لے جاتے ہیں، رضوان جناح جن کے گھر کی روٹیوں کا مشتاق رہے، اسی زینب نے جس نے یہ منظر دیکھے ہوں اپنے گھر میں، جس کے گھر کی چھت کا نام عرش الہی ہو، اسی زینب کے لیے بڑا سخت ہے کہ کوفے والے خوش کھجورے پھینک پھینک کے کہیں صدقہ ہے، صدقہ ہے۔ اجرکم علی اللہ، علی کی بیٹی زینب۔ کوفہ بڑا سخت ہے، شام بھی سخت ہے، کوفے کی سختی الگ، شام کی سختی الگ۔ دو جملے سن لیجئے، اجرکم علی اللہ 3 دن شام کے دروازے پر بیٹھی رہی۔ انسان اسی ایک جملے پہ روتا رہے حق ادا نہیں ہوگا۔ کتنے جملے ایسے ہیں، میں نے بس چونکہ یہ پڑھنا تھا لیکن ایک جملہ اور یہاں پہ اضافہ کر دیتا ہوں، بس ذہن میں اقدام آیا، یہ بھی سن لیجئے۔ سامرہ میں مجلس ہو رہی تھی، خطیب نے ذاکر نے ممبر سے صرف اتنا پڑھا کہ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں علی کی بیٹی زینب کو ایسے داخل کیا گیا کہ جسم پر اچھے کپڑے نہیں تھے۔ آیت اللہ میرزائے قمی نے خطیب کو روک دیا، کہا اتنا کافی، آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور 2 سے 3 گھنٹے یہی جملہ دہراتے رہے، روتے رہے، ماتم کرتے رہے۔ اب یہ زینب وہ جو اتنی عزت و عظمتوں والی ہے، اس کے دربار میں کپڑے اچھے نہیں تھے، لباس اچھا نہیں تھا۔ حضور جو خیموں کی راکھ پر بیٹھی ہو، حضور جس کی پشت میں نیزے کی انی چبوئی گئی ہو، حضور جس نے بھائی کے لاشے سے خود کو لگایا ہو، جسم پر خون بھی ہوگا، خیموں کی راکھ بھی ہوگی، کربلا کی گرد و غبار بھی ہوگی، لباس اچھا نہیں لگے گا۔ جو کائنات کی مالکن کی بڑی بیٹی ہے، دربار میں داخل ہوئی، کنیزوں والا لباس ماتمیوں کے لیے مر جانے کا مقام ہے۔ اجرکم علی اللہ، یہی مالکن کی سب سے بڑی شہزادی شام کے دروازے پہ بیٹھی۔ یہ ہوتا ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے نا، کبھی انسان انتظار کر رہا ہو، کافی دیر انتظار کر رہا تو بار بار پوچھتا ہے کہ بھئی اور کب تک، کتنی دیر اور کتنی دیر، اور اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ یہ ہو۔ جس کے ساتھ ہوا ہے وہ صحیح سے محسوس کر سکتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ 3 دن دروازے پر، ہر دفعہ ایسا جواب جو رلانے کے لیے کافی ہے۔ کس کا انتظار ہو رہا ہے، ہمیں یہاں کیوں بٹھایا گیا؟ ابھی 120 قبیلوں کے پرچم آ رہے ہیں۔ ہمیں یہاں کیوں بٹھایا گیا، کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ ابھی قرآن کے حافظوں کو لایا جا رہا ہے۔ ہمیں یہاں کیوں بٹھایا گیا، کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ ابھی شراب خواروں کو شراب کے ساتھ لایا جا رہا ہے۔ ہمیں یہاں کیوں بٹھایا گیا، کبھی ابھی ناچنے اور گانے والیوں کو لایا جا رہا ہے۔ تڑپ کر رہ گئی علی کی
بیٹی 3 دن بس یہی سنتی رہی، ابھی اس کا انتظار، ابھی اس کا انتظار۔ جب تیسرے دن شمر لعین نے بازار میں داخل کرنا چاہا شام کے، تڑپ کر علی کی بیٹی نے جملہ کہا، شمر ہمیں اس رستے سے نہ لے جا۔ قیامت کا جملہ ہے، شمر ان لوگوں کی نگاہیں اچھی نہیں۔ آخری جملہ شمر جب اسی رستے سے لے جانے لگا، تڑپ کر بہن نے بھائی کو دیکھا، اجرکم علی اللہ، صاحب ریاض القدس نے لکھا، ادھر بہن نے بھائی کو دیکھا، حسین کا کٹا ہوا سر رو رہا تھا، آنسو روا تھے حسین کے، لیکن جیسے ہی زینب نے بھائی کے کٹے سر کو دیکھا، قیامت ہو گئی حضور۔ حسین نے اپنی آنکھیں بند کر لی، ادھر حسین نے آنکھیں بند کی، تڑپ کے زینب نے کہا یا خواہ لا تغمض عینیک، اے میرے ماجائے حسین اپنی آنکھیں بند نہ کرو، میری غربت کا تماشا دیکھو، علی کی بیٹی کتنی غریب۔ یا